بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں حکرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، جو بڑا زیادہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان نے بڑا زبردست سٹینس لیا ہے، پرائم منسٹر نے بیلسٹک میزائل والا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایران کے پاس یہ رائٹ لیڈ اس وقت وہی ہاتھی ہے. کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ تو وہ سٹیٹمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے. یہ تو وہ سٹیٹمنٹ ہے جو جے ڈی وینس نے دیا ہے کہ اگر خلیجی ممالک یا اس خطے میں موجود دیگر ممالک اپنے دفاع ہم کے نے بھی لیے ریکارڈ کی درستی کے لیے کیا، ہم نے بھی کہا ہے کہ بیلسٹک میزائلز رکھ سکتے ہیں تو ایران بھی رکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا تو ہم نے بھی یہ کہہ دیا ہے. پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ جو سٹینس رہا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ وہ یہ رہا ہے کہ ایران لائک اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ ہیز دا رائٹ فار سول نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز. کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حصول ایران کا حق ہے. پاکستان کی یہ اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے، آپ اس کو ریٹریٹ کریں. آپ اب میں جب تین خبریں دیکھتا ہوں، ایک فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جو کال آن کیا ایرانی صدر کو، اس میں ایک جگہ پر آ کے شائبہ آتا ہے، کلیئر بات کہیں پہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس کی جزیات ہونے والی ٹاک، اور صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جنہوں نے افتتاح کیا تھا، جو پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آخری نشانی کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ دیکھیں، ہم نے تو گیس پائپ لائن معاہدہ کیا، اس کے بعد ہم کبھی سنگل ہینڈڈلی ہم تو حکومت میں آئے نہیں. ہم نے ہمارے بعد جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت آ گئی تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی، اس کے بعد پھر ایک پی ڈی ایم آ گئی تھی اور پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی تھی. ہم اگر رہے بھی ہیں تو اتحادی کے طور پہ رہے ہیں، ہمارا تو کبھی زور نہیں چلا. بالکل ایسے ہی. آج ٹوڈے واز دا ڈے، یسٹرڈے واز دا ڈے، آصف زرداریز ڈے. آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ کی پوری پریس ریلیز میں یہ لفظ ڈھونڈنے سے قاصر ہوں کہ جہاں پر آصف علی زرداری صاحب یہ کہیں کہ باقی جہاں سب کچھ ہو رہا ہے. میں اس کے اس آسپیکٹ پہ آتا ہوں کہ what does that mean exactly، کہ کیا سب اچھا اور سب نارمل والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. یہ آصف زرداری صاحب کی ملاقات جو ہے، اس ملاقات کی خبر مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ، یہ اس کا جو ہے وہ آفیشیل پریس ریلیز ہے ایشوڈ بائی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ سے میڈیا ونگ سے جاری کی گئی ہے کہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ پزشکیان نے ری افرم کیا ہے کمٹمنٹ کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بڑھایا جائے گا اور علاقائی امن کو فروغ دیا جائے گا. صدر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں. دونوں لیڈرز نے دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر علاقائی امن، سیکیورٹی، بائیلیٹرل اور ریجنل کنیکٹیوٹی، اکنامک کوآپریشن اینڈ ادر ایشوز آف میوچل انٹرسٹ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر اگر آپ صرف ایک لفظ ڈال دیتے یا آصف زرداری صاحب ایک جملہ لکھ دیتے کہ پولیٹیکل لیول کے اوپر آپ نے آج نئی معاہدہ سائن کرنا تھا، دیٹس انڈرسٹینڈیبل، آپ نے کوئی نئی اس کے اوپر ریٹریٹ تو کر سکتے، لیکن اگر آپ ایک جملہ ڈال دیتے کہ ناؤ از دا ٹائم ویئر ایران از گوئنگ ایز این انسینکشنڈ اکانومی، ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی، ہمارے پاس یہ ہے، اور ایران آپ کو جو اپنے ملک میں ریٹ دیتا پاکستانی روپوں میں 16.5 روپے کا تیل بیچ رہا ہے، آپ کتنی بری ڈیل کر لیں گے، آپ کتنی بری ڈیل کر لیں گے، لیکن آپ کو وہ تیل جو ہے وہ یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹ میں جہاں سے آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، آپ کا اتنا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ نے ہمیں جنگ کے دوران اس طرح سپورٹ کیا، وہ آپ کو ایک اچھی ڈیل تو دے سکتے ہیں نا. اٹس ٹائم نا. اور گورنمنٹ آف پاکستان انسٹیڈ آف دس ہول اسمگلنگ کارٹل جو یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ٹیکس کر کے بہت اچھا پیسہ بھی کما سکتی ہے اور لوگوں کو ریلیف بھی دے سکتی ہے. وہ اس والی حکومت سے زیادہ مضبوط ہو، آپ کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو سکتی ہے، آپ کی گیس کا بل 30% کم ہو سکتا ہے، آپ کا جو فیول ٹینک جتنے میں بھرتا ہے اس سے 2-3 ہزار روپے کم میں بھر سکتا ہے. یہ آئی ایم ایف ہمیں اجازت دے گا؟ نہیں اب تو ہمارے پیٹرول اور وہ ہے، لیکن پیٹرول اور اس کی قیمتیں تو وہ طے کر دیتے ہیں. چلیں آپ ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو لیوی کا بتاتا ہے نا،
لیکن جب آپ کا بیس پرائس ہی اگر آپ کا نیچے آ جاتا ہے, آپ اپنے ہاں ایران کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یار چلیں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کا جو تیل ہے اس کی ریفائن کرنے کا ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے, ایرانین کروڈ آئل کا, تو آپ $400 ملین لگا کے اپنی آئل ریفائنری بھی یہاں بنا دیں, آپ سے جتنا بھی تیل آئے گا, جو آپ نے سعودیہ سے لگوانی تھی گوادر میں, وہ لگا دیں, آپ کو وہ $400 ملین کا بل بنتا ہے, تو آپ وہ لگوا لیں. یہ آپ کو پریس ریلیز میں کہیں نہیں ملتا. جب ہم اس پریس ریلیز کو پڑھتے ہیں, بلاول بھٹو اس میں نیت صرف نظر آتی ہے, محسن نقوی بھی تھے, طلال چودھری تھے, سینٹ کے چیف وپ تھے, مانڈوی والا تھے, عاصم حسین جو ہیں وہ سابقہ جو پیٹرولیم کے منسٹر ڈاکٹر عاصم حسین, آصف زرداری صاحب کے بڑے قریبی معالج, وہ وہاں پر موجود تھے. دو طرفہ تعلقات پہ بات ہوئی, برادرلی تعلقات پہ بات ہوئی, نیشنل یونٹی, سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, آپ کو تمام کی ورڈز اس خبر میں مل جاتے ہیں. لیکن اس خبر میں نہیں ملتا تو نام نہیں ملتا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا, یا انرجی کے حوالے سے نئے کانٹریکٹ کے اوپر پولیٹیکل لیول پہ آپ آج کنسنسس کا کہہ دیتے ہیں. ورسٹ کے سینیریو کیا ہوتا, امریکہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یار آپ نے یہ نہیں کرنا, ابھی معاملات ٹھیک نہیں ہے, ابھی تو کہنا ہی نہیں تھا, آپ نے ایران کے ساتھ نہیں کرنا. ہم آپ کو دیکھیں امریکہ کا طریقہ کار کیا ہے. امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے زور لگا لیا کہ ہمیں سول نیوکلیئر پروگرام چاہیے, اور آپ وہ لینے کسی امریکہ کے حریف کے پاس پہنچ گئے ہیں, تو امریکہ آپ کو صرف منع نہیں کرتا, آپ کو کہتا ہے ہم آپ کو آپشن دے دیتے ہیں نا, ہم آپ کو فرانس سے دلوا دیتے ہیں. آپ کو اگر آپ دوز چاہیے, آپ چائنا سے نہ لیں, ہم آپ کو ڈیزل پاورڈ آپ دوز جو ہے وہ ہم آپ کو فرانس سے لے دیتے ہیں, ہم آپ کو نیوکلیئر پاورڈ فرانس سے لے دیتے ہیں. آسٹریلیا کو لے کے دی ہے نا جی, تو ان کا طریقہ کار ہے یہ. دے جسٹ لائک, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو منع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو آپشن بھی دے دیتے ہیں. آپ کا آپشن کریٹ کرنے کا ٹائم تو تھا نا کہ یو وڈ ہیو اچیوڈ دیٹ. پھر آپ اس پریس ریلیز کے بعد آپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ اس میں آخری پیراگراف میں both sides reaffirmed their commitment to further strengthening Pakistan-Iran relations and maintaining close consultations on issues of mutual interest with the shared objective of advancing peace, prosperity and stability across the region. یہاں پر آپ کو ایک ہلکا سا شائبہ نظر آتا ہے کہ پراسپیرٹی کی جب بات کرتے ہیں, خوشحالی, تو خوشحالی کیسے آئے گی, پیسے سے آئے گی نا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ انرجی کا تعاون کہیں نہ کہیں شاید اس کے اندر موجود ہو. آئی ایم شیور کہ کیا گیا ہوگا, لیکن دا فیکٹ کہ آپ اس کو نہیں بتا رہے, یا شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی جزیات میں یہ چیز سامنے نہیں آئی, نہ ہی پریس ٹاک یا میڈیا ٹاک میں, یہ سب کچھ تو لائیو براڈ کاسٹ ہوا. یہ ہمارے سامنے دو پاسبل سینیریوز کریٹ کرتی ہے. دیٹس وائی آئی سیڈ ان دا بگننگ کہ یا تو پاکستان چھپا رہا ہے یا چیزیں اس طریقے سے نارمل نہیں ہیں. 2-3 وجوہات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ نئے منصوبوں, نئے معاہدوں اور اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی 60 دن تک جب تک ایران کا معاہدہ حتمی نہیں ہو جاتا اور ایونچولی یہ اسلام آباد پیس پیکٹ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بجائے اسلام آباد اکارڈ میں کنورٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک شاید آپ نے یو آر ناٹ الاؤڈ اور یو آر ہولڈنگ یور ہارسز کہ جلد بازی نہ کی جائے, آپ ابھی اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ نہ کریں. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کے ساتھ جو آپ کے بائیلیٹرل ارینجمنٹس اور ایگریمنٹس ہیں, اس سے پہلے آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر کچھ خلیجی ممالک کے ساتھ جو سیکیورٹی گارنٹیز والا معاملہ ہے, کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مثلث ہے نا, یہ جو ٹرائنگل ہے کہ خلیج ہے ایک طرف, خلیجی ممالک ہیں, اور ہم خلیج میں پھنسے ہوئے, ایک طرف جو ہے وہ ایران ہے اور پھر پاکستان ہے, تو ایک ریلیشن شپ دوسرے ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے. دیٹس وٹ وی نو ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے نا جیسے ہم امریکہ اور چائنا کو ہینڈل کرتے ہیں. تو سعودی عرب دیکھیں, ہم تو پہلے دن سے یہ بات کریں نا کہ بائیلیٹرل اگریمنٹ بہت زبردست ہے پاکستان اور سعودی عرب کا, لیکن پاکستان جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا. شہباز شریف صاحب کی ٹیم یا شہباز شریف صاحب میں شاید وہ نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کو, جن سیکیورٹی گارنٹیز جو امریکہ, جو نقصان ہے ہمیں ایک ملک کی وجہ سے ہوا ہے, وہ نقصان کا ازالہ وہ کر رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں سمجھ رہے. ہاں, جو یو اے ای نے ہمارے سے اس معاہدے کی وجہ سے ایونچولی اور کی وجہ سے ہمارے سے پیسے واپس مانگے, سعودی عرب نے ہمیں وہ پیسے دے دیے. آپ جس طریقے سے امریکہ کئی دہائیوں سے پیٹرو ڈالر ان کا افلوٹ ہے, وہ ان سیکورٹی گارنٹیز کی وجہ سے جو آج ہم دے رہے ہیں سعودی عرب کو. جی,
وہ ڈیفنس سسٹم آپ نے اپنے جہاز بھیج دیے, آپ نے اپنے اسکواڈن بھیج دیے, آپ نے سعودی عرب کو وہ سیکورٹی گارنٹیز دے دی, اور پاکستانی جو جانباز ہیں وہ لڑیں گے بھی سعودی عرب کے لیے, لڑ جائیں گے. امریکہ نہیں کسی کے لیے لڑتا. بالکل صحیح, ہمارے لیے تو مقدس سرزمین بھی ہے نا, مذہبی پہلو بھی ہے سر. تو ہمارا تو ایک مذہبی اٹیچمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو آپ تو ایک سٹیپ اہیڈ جا رہے ہیں. بدلے میں آپ اگر کوئی اچھی چیزیں سیکیور نہیں کر پاتے تو دین آپ نے اگر صرف اپروول ہی لینا ہے کہ محمد بن سلمان اپرووز مائی گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب کو اگر یہی, تو آپ نے ملک کے لیے دیکھیں, ہمیں تو آپ بہترین قسم کا معاہدہ سعودی عرب سے بھی کر سکتے ہیں. وہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہمیں چاہیے. وہ بانڈز خریدتے ہیں, امریکن اکانومی کو فائنانس کرتے ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز کے ڈیفنس اکوپمنٹ پرچیز کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز. ٹریلینز آف ڈالر, ملٹی ٹریلین ڈالر جو ہے وہ ان کے بائیلیٹرل اگریمنٹس ہو جاتے ہیں صرف ایک بنیاد پہ کہ امریکہ ان کو سیکورٹی گارنٹیز فراہم کرے. تو آج جب آپ کر رہے ہیں, اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ کو گفتگو بھی سنوائی ہے, جو 5 ملکوں کے دورے پر مارکو روبیو گئے ہیں, وہاں سے وہ انویسٹمنٹ لائیں گے. تو دیکھیں جو ملک, ہاں یہ میرا اندازہ ہے. تو مغل صاحب اس دورے میں یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں, میرا خیال ہے کہ بڑی کوشش ڈپلومیسی کی جا رہی ہے. یا تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو اسرائیل جس طریقے سے ایز اے اسپوائلر میدان میں موجود ہے, اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ ایران ایک سینکشنڈ اکانومی ہوتے ہوئے, ایران 47 سال کی بھوک اور پیاس, معاشی ناکہ بندی کے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اگر ایران جو ہے اس کو یہ فری ہینڈ مل جاتا ہے اور اس کو اکانومی اس کی فلرش کرنے, پاکستان نے آج ذکر کیا وزیر اعظم نے کہ بہت جلد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب کی صدارت میں ایران چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں بہت بڑی اکانومی بن کے سامنے آئے گا. آج انہوں نے جملے بولے ہیں. ہاں وہ تقریباً 5 سال کے اندازے ہیں. تو آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں نا ایرانی کرنسی, ابھی وہ تبدیل ہو جائے گی. ابھی وہ تبدیل ہو جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا بہرحال یہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. جی, بٹ جو نارملائز, ہم چیزیں کو بہت زیادہ نارمل سمجھ رہے ہیں, شاید اتنی نارمل نہیں ہے. یہ جو سب اچھا ہے سب نارمل, کوئی ان سینکشنڈ اکانومی, اگرچہ ایران کی تیل کی فروخت پہ سے پابندیاں ہٹا لی ہیں یو ایس ٹریجری نے, اور شروع ہو چکی ہاں, اور کو 18 ملین 19 ملین بیرل نکل گیا ہے, اور چیزیں چل رہی ہیں. ان کی گیس چین دھڑا دھڑ لے کے جا رہا ہے, اور ان کے جو بینکنگ چینلز ہیں وہ اوپن اپ ہو رہے ہیں. ان کے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ ان کو ریلیز ہونے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. بہرحال آئی تھنک کہ چیزیں شاید ابھی اتنی زیادہ نارمل نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ادروائز یہ جو گیس پائپ لائن والا معاملہ ہے, یا ایک براڈر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی باتیں, کچھ اہم شعبوں کی, وہ سمجھ آ جاتی ہیں آپ کو, اور پھر ورکنگ گروپس بیک چینل کے اوپر ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, وہ کرافٹ کرتے رہتے ہیں, اور پھر ایونچولی کسی موقع کے اوپر وہ کلمینیٹ ہوتے ہیں. بہرحال اٹس این آن گوئنگ اسٹوری, جس کو ظاہر ہے کہ جس کی مزید جزیات سامنے آئیں گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.